السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا اور نہ، تأکلوا تم کھاؤ، اموالکم ایک دوسرے کا مال، بینکم آپس میں، بالباطلی ناجائز طریقے سے، باطل طریقے سے، وتدلوا اور رسائی حاصل کرو، بہا اس کے ذریعے، الی الحکام حاکموں تک، لتأکلوا تاکہ یوں کھاؤ، فریقا من اموال الناس ایک حصہ لوگوں کے مال میں سے، فریق حصہ اموال لوگ زیادہ مال، ناسی لوگوں کا مال، بالاسم گناہ سے، وانتم اور تم تعلمون جانتے ہو۔ یہاں پہ ہمیں معیشت کا ایک طریقہ کار اللہ پاک نے ہمیں سکھایا، یعنی کہ اس آیت سے ہمیں اکنامکس کی سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لوگوں کا مال آپس میں باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ باطل طریقے سے کھانے کا مطلب آپ کو پتہ ہی ہے، ہزار طریقے ہیں باطل، رشوت ہے، ناجائز منافع ہے، ذخیرہ اندوزی ہے، بلیک مارکیٹنگ ہے، اور کتنی ساری ریسورس جو ہیں غیر شرعی تقاضے جو ہیں جن سے مال حاصل کیا جاتا ہے، تو لوگ حاکموں تک پہنچ جاتے ہیں اس مال کو لے کر جو غیر شرعی طریقے سے کمایا گیا ہوتا ہے، اور اس مال سے حاکموں تک رسائی حاصل کرتے ہیں، مینز رشوت دیتے ہیں، حاکموں کو رشوت دے کے تو لوگوں کا مال کھاتے ہیں۔ یہ بالکل ہماری موجودہ زندگی کے اوپر بہترین دلالت کرتی ہے، یہ آیت ثبوت پیش کرتی ہے کہ ہم کس انداز سے زندگی گزار رہے ہیں۔ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد مبارک ہے کہ تم میرے پاس جھگڑے چکانے کے لیے آتے ہو، ممکن ہے تم میں سے ایک فریق زیادہ چرب زبان ہو اور میں بفرض محال اس کے حق میں فیصلہ دے دوں۔ اگر میں کسی کو اس کے بھائی کا حق دے دوں تو وہ ہرگز نہ لے، بے شک وہ اس کے حق میں آگ کا ایک ٹکڑا ہے۔ اب ظاہر ہے جس طرح کی کوئی عدالت کو پتہ نہیں ہے کہ یہ سچا ہے یا جھوٹا ہے، جیسے ثبوت اس کے سامنے پہنچ جائیں گے وہ ویسے فیصلے کر دے گی۔ چاہے عدالت کو پتہ ہو کہ یہ بندہ سچا ہے یا جھوٹا، لیکن پروف چاہیے، پوری دنیا میں ثبوت چاہیے، گواہ چاہیے، یہ دو چیزیں مسٹ ہیں۔ جن کے پاس یہ دو چیزیں نہیں ہیں، چاہے وہ سچا بھی ہے تب بھی اس کے پاس کوئی پروف نہیں ہے۔ تو یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایسے لوگ آ جاتے تھے جو اپنی چرب زبانی سے، اپنی میٹھی باتوں سے، چکنی چپڑی باتوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قائل کر لیتے تھے، یا رسول اللہ ایسے ہوا تھا، ایسے کیا تھا، ایسے ہوا تھا، حالانکہ وہ جھوٹے ہوتے ہیں۔ تو حضور نے ان کو فرمایا کہ اگر تم اپنے بھائی کا حق کھاتے ہو تو تم آگ کا ٹکڑا لیتے ہو، لہٰذا ہمیں آگ کو پیٹ میں بھرنا نہیں ہے، بلکہ ہم نے آپس میں جائز طریقے سے کس طرح سے حاصل کرنا ہے، یہ اب ہمارے اپنے ثوابدید ہے کہ ہم حرام کھاتے ہیں یا حلال کھاتے ہیں۔ تو لوگوں کا مال گناہ اور زیادتی کے ساتھ نہیں کھانا، حالانکہ تم جانتے ہو کہ یہ حرام ہے۔ ظاہر ہے جس کو پتہ ہوتا ہے، جو کھا رہا ہوتا ہے اور جس کا جا رہا ہوتا ہے، اس کو بھی پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہ صحیح ہے یا غلط۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک میں ان ساری حقیقتوں سے روشناس کرا رہے ہیں۔ یسألونک، یہ سوال سے نکلا ہے لفظ، نہ کا آپ سے، سوال کرتے ہیں آپ سے، دریافت کرتے ہیں آپ سے، پوچھتے ہیں آپ سے، انل اہلتی، نئے چاند کے بارے میں۔ ہلال جو ہوتا ہے نا، حلال، اس کو نیا چاند کہتے ہیں، جیسے ہلال احمر ہے نا، اس کا باریک سا چاند ہوتا ہے، اس طرح ان کا ریڈ چاند ہے۔ احمر کا مطلب ہوتا ہے سرخ، تو ان کا ایک مونوگرام ہے جس کو انہوں نے ہلال احمر، ریڈ کریسنٹ کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ کلا فرما دیجئے، ہیا یہ مواقیت، اوقات ہیں، علامتیں ہیں، للناسی لوگوں کے لیے، والحجی اور حج کے، ولیس البر اور نہیں ہے نیکی، بین تأتوا کہ تم داخل ہو یا آؤ، البیوتا گھروں میں، من ظہورہا ان کے پیچھے سے، پچھواڑے سے یا پیچھے سے، ولیکن البر اور لیکن نیکی یہ ہے، من اتقی جو تقوی اختیار کرے، واتوا اور آیا کرو، البیوتا گھروں میں، من ابوابہا اس کے دروازوں سے، واتقوا اللہ اور ڈرتے رہو اللہ سے، لعلکم تفلحون تاکہ تم فلاح پاؤ۔ دیکھیں ہمارا جو دین ہے نا، یہ بڑا خوبصورت ہے۔ یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ پاک نے ہر راز سے پردہ نہیں اٹھایا، بلکہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے علم غیب کی روشنی میں ہمیں ساری باتیں بتا دیتے نا، تو زندگیوں میں سے جستجو
اور دریافت کا عمل ڈیڈ ہو جاتا، ساری دنیا جمود کا شکار ہو جاتی، کوئی ہل کے کچھ نہیں کرتا۔ لیکن ہر راز سے پردہ نہ اٹھانے کے پیچھے یہ حقیقت تھی کہ ہم جستجو کریں۔ یہ جو سائنسی تحقیقات ہو رہی ہیں، یہ دنیا جہاں سے جہاں آگے سے آگے چلتی چلی جا رہی ہے، یہ اسی لیے جا رہی ہے کہ ہمارے اندر سیکھنے کی جستجو ہے، لگن ہے۔ تو اس لگن کو حاصل کرتے ہوئے ہم کوشش میں لگے ہوتے ہیں کہ ہم کچھ نہ کچھ سیکھیں۔ تو جب بندہ کچھ نہ کچھ سیکھ رہا ہوتا ہے تو وہ اپنے دماغ کے کھڑکیاں بھی کھول رہا ہوتا ہے، وہ نئی راہیں دریافت کر رہا ہوتا ہے، اس کا ذہن روشن ہوتا ہے، اس کی چیزیں سامنے آ رہی ہوتی۔ تو اسی طرح صحابہ نے دیکھا کہ چاند کی جب بالکل پہلی تاریخ ہوتی ہے اور دوسری تاریخ اور 14ویں تاریخ اور پھر آخری تاریخوں میں یہ غائب بھی ہو جاتا ہے، پھر اماوس کی راتیں آ جاتی ہیں، یہ کیا سسٹم ہے؟ تو وہ یہ جستجو لے کر، سیکھنے کی آرزو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور سوال کیا، یا رسول اللہ چاند کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ نیا چاند کے بارے میں، یعنی کہ یہ جب نیا نکلتا ہے تو اتنا چھوٹا کیوں ہوتا ہے، یا پھر مکمل ہو کے ختم کیوں ہو جاتا ہے اور آخری راتوں میں کہاں چلا جاتا ہے؟ تو اللہ پاک نے یہ آیت نازل فرما دی، کل اے نبی آپ ان سے فرما دیجئے، ہیا مواقیت للناس، یہ لوگوں کے لیے وقت مقرر ہے، اور حج کے لیے یعنی کہ وہ لوگ صرف حج پر ہی بلیو کرتے تھے، سارے ہی مسلمان غیر مسلم سب حج کا بہت احترام کرتے تھے اور اس کی تیاری کرتے تھے، اور جو زائرین ہوتے تھے ان کے رہنے کا، ان کے پانی پینے کا، ان کا سارا بندوبست کرتے تھے، اور یہ صدیوں سے کرتے چلے آ رہے ہیں۔ وہاں عمرے کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا، وہاں صرف حج کا کانسیپٹ تھا، طواف کیا جاتا تھا اور حج کیا جاتا تھا۔ اس کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو یہ سارا معاملہ، پورے ارکان طے ہوئے اور یہ سارا کچھ ہوا۔ اس سے پہلے صرف طواف ہوتا تھا، کوئی صفا مروا کی صحیح کر لیتا تھا اور وہ برہنہ ہو کر کرتے تھے، اور حضور نے لباس مقرر کیا اور اس طرح سے ہمیں ایک یونیفارم دے دیا کہ یہ آپ کا اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا لباس احرام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تاریخیں ہیں۔ اب دیکھیں، تاریخ سے پتہ چلتا ہے، چاند کو دیکھ کے پتہ چلتا ہے آج کیا تاریخ ہے۔ 14ویں کی رات مکمل پتہ چل جاتا ہے کہ آج 14ویں کی رات ہے، کیونکہ چاند میں کوئی گڑبڑ نہیں ہوتی۔ 13ویں کا بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ 13ویں کا ہے، 15ویں کا بھی پتہ چلتا ہے، اور پہلی اور دوسری تیسری تاریخوں کا یعنی کہ یہ گڈ مٹ سی ہو جاتی ہیں۔ جو پہلی تاریخ ہوتی ہے اس کا فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ پہلی تاریخ کا چاند۔ تو یہ ہمارا کیلنڈر ہے، اللہ پاک نے چاند کو ہمارے لیے مسخر کر دیا، ہمارے لیے پابند کر دیا، ہمارے لیے ہمارا خادم بنا دیا۔ وہ ہماری اس انداز سے خدمت کرتا ہے کہ وہ ہمیں تاریخ بتاتا ہے اور اس سے اسلامی کیلنڈر ملتا ہے۔ یہ ایک الگ ٹاپک ہے، اور آگے سے ایک الگ ٹاپک سٹارٹ ہو رہا ہے کہ جب لوگ حج عمرہ کر کے اپنے اپنے گھروں میں آتے تھے پہلے زمانے میں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما نہیں ہوئے تھے، تو وہ پچھلے جو گھر کی اینٹیں اکھاڑا کرتے تھے اور دیواریں توڑ کے گھر کے اندر داخل ہوا کرتے تھے اور سمجھتے تھے کہ یہ نیکی ہے۔ تو اس آیت میں وہ صدیوں کی پرانی رسم جس سے کتنے گھروں کو نقصان پہنچتا تھا اور لوگ اس نیکی کو حاصل کرنے کے وجہ سے کتنے دیواریں توڑا کرتے تھے، تو اس صدیوں کی رسم کا یہاں پہ خاتمہ فرما دیا گیا کہ آؤ گھروں پہ ان کے دروازوں سے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ بھی فرما دیا کہ جو بھی نیکی اختیار کرتا ہے تو اس کو اللہ پاک تقویٰ عطا فرماتا ہے، اور تقویٰ کے بارے میں ہم نے پوری ڈیٹیل پیچھے پڑھی ہے جو روزے کے احکامات کے بارے میں، کہ تقویٰ انسان کو کیسے ملتا ہے، اور ہماری زندگیوں کا محور دستور، ہماری زندگیوں کا مقصد جو ہے وہ تقویٰ ہے، کہ ہم جب تک تقویٰ پر فائز نہیں ہوتے ہمارا مقصد پورا نہیں ہوتا۔ تو واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ، کہ یہ بنی ہوئی چیزوں کو نہ بگاڑو اور تعمیر شدہ چیزوں کو نہ توڑو، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم فلاح پاؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ اور قاتلو، لڑو، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، الذین، ان لوگوں سے، یقاتلونکم، جو تم سے لڑتے ہیں، ولا تعتدوا، اور نہ زیادتی کرنا، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یحب، نہیں پسند کرتا، المعتدین، زیادتی کرنے والوں کو۔
یہ آیت 13 سال بعد نازل ہوئی۔ 13 سال تک مسلمان جو تھے وہ مکہ میں کافروں کا ظلم و ستم برداشت کرتے رہے۔ اگر پہلی تلوار اٹھائے جانے پر، پہلا تھپڑ پڑنے پر یا پہلی آزمائش پر مسلمان لڑنے لگ جاتے نا، کیونکہ وہ جنگجو تھے، سارے ہی عربک تھے، کون سا کوئی باہر سے تھا، اگر وہ پہلی ہی بات پہ اٹھ کے لڑنا شروع کر دیتے تو اسلام جو ہے اس کو دہشت گردی کا مذہب کہلایا جاتا۔ لوگ سمجھتے کہ ان کا دین ان کو مرنے مرانے والا کی تلقین کرتا ہے اور یہ تربیت کرتا ہے۔ تو پہلے ظلم برداشت کرنے کا حکم تھا تاکہ پتہ چلے کون کتنا پکا ہے، آزمائش کا وقت تھا تاکہ دیکھتے ہیں کہ کون کتنی زیادہ مار سہ سکتا ہے۔ حضرت بلال حبشی، حضرت عمار بن یاسر، حضرت سمیہ، حضرت خباب، یہ سب لوگ کس انداز سے انہوں نے سختیاں تکلیفیں برداشت کی ہیں، ہم وہاں تک پہنچ بھی نہیں سکتے، لیکن ان کے ایمان کو ذرا برابر بھی فرق نہیں آیا، وہ جھنجھوڑا نہیں گیا، وہ قائم تھا۔ آج میں دیکھتی ہوں لوگوں کے ایمانوں کی اور عقیدوں کی جو کنڈیشن ہے، آج ان کو آزمائے جانے کی ضرورت ہے، لیکن اس دور میں اتنا زیادہ وہ مشکل ترین وقت تھا اور اللہ نے ان کو اتنا آزمایا اور ٹھوک بجا کے چیک کیا کہ میرا بندہ کتنا پکا ہے، اور وہ اپنی آزمائشوں پر پورے اترے، جانیں دے دیں لیکن ان کا کلمہ نہیں پڑا۔ تو آج ہمیں بستروں پر نرم گرم اور اچھے ماحول میں اسلام ملا ہے، ہمیں اس کی قدر نہیں ہے۔ یہ آیت مدینہ شریف میں جا کے نازل ہوئی، 13 سال صبر اور برداشت کے بعد اب حکم ملا قاتلوا فی سبیل اللہ کی راہ میں جنگ کرو، جہاد کرو، لڑو ان سے الذین یقاتلونکم جو تم سے لڑتے ہیں، لیکن ولا تعتدوا زیادتی نہ کرنا۔ دنیا میں آپ ایک مقولہ سنتے ہیں جس میں کہا جاتا ہے محبت اور جنگ میں سب جائز ہے، لیکن ہمارا اسلام جنگ کے بھی قوانین طے کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ بچوں کو، بوڑھوں کو، معذوروں کو، عورتوں کو، پھلدار درختوں کو، فصلوں کو نہیں کاٹنا۔ جنگ میں کون دیکھتا ہے؟ اب تو ایک بم پھینکا جاتا ہے اور وہاں کی نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ اب تو کوئی دیکھتا ہی نہیں ہے کہ کیا، کون سا پھلدار درخت، کون سے بزرگ، کون سے بچہ، کون سی خاتون، لیکن ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے قوانین بھی طے فرمائے۔ لیکن ولا تعتدوا زیادتی نہیں کرنی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے ایک سپہ سالار یزید بن ابی سفیان کو الوداع کہنے کے لیے پیدل ان کے ساتھ گئے تو رخصت کرتے وقت انہیں حکم دیا کہ پھلدار درختوں کے کاٹنے، اونٹوں اور شیردار جانوروں یعنی کہ جو بچوں کو دودھ پلاتے ہیں کو بلا ضرورت ہلاک کرنے سے منع فرمائے۔ یعنی کہ لوگ ہم پر اعتراض کرتے ہیں کہ جہاد میں اس طرح کی پابندیاں ہو سکتی ہیں، لیکن ہو سکتی ہیں۔ ہمارے ہاں یہ بھی تصور ہے کہ سڑکوں، درس گاہوں یعنی کہ تعلیم گاہوں، اسکول، کالجز، یونیورسٹیز، مدرسے وغیرہ، ہاسپٹل اور عبادت خانے، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے ہوں، ان سب کا خیال رکھنا ہماری ذمہ داری ہے جنگ کے دوران۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان اللہ لا یحب المعتدین، بے شک اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں کو، زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو جنگ میں بھی زیادتی نہیں کرنی۔ ہمارے ہاں تو کوئی ایک بات کرے تو ہم اس کو 10 جواب دیتے ہیں، تو ہم کتنی زیادتی کر جاتے ہیں کہ جتنی بات کہی جائے اتنا ہی جواب دیا جائے، اس کو بڑھا چڑھا کے اور اس کو آگے سے 1 کی 10 سنا کے اس کا گھر نہیں پورا کرنا چاہیے۔ تو ہمیں تو جنگ میں بھی زیادتی کا حکم نہیں ہے، تو ہم عام زندگی میں کتنی زیادتی کرتے پھرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔